السلام علیکم۔ گونگے دکھ ناول، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 12۔ سالیہ خاتون ہر آہٹ پر چونک اٹھتی تھی۔ انہیں شدت سے شوہر کا انتظار تھا، اور یوں بھی تو ان کے حصے میں شوہر کی محبت کے بجائے انتظار ہی تو آیا تھا۔ ہر لمحہ آنکھیں دروازے پر ٹک جاتی۔ آج تو انہونی خواہشوں نے دل کے دلان میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ لمحہ لمحہ آسودگی اور سرخوشی کی لہر سالیہ کے دل کو بھگو رہی تھی۔ ابھی ملک صاحب آئیں گے اور اس ننھے وجود کو بازوؤں میں بھر لیں گے، پھر شاید اس کے طفیل میری طرف بھی التفات کی نظریں ڈالیں۔ کتنے ہی آس کے گھروندے وہ دل ہی دل میں تعمیر کرتی، اور پھر یاس کی آندھی انہیں ڈھا دیتی۔ حلیمہ بی بی نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے دینو کو ڈیرے پر بھیجا تھا، مگر وہ دوستوں میں مصروف تھے۔ سالیہ مصروفیت کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر ماں جی نے یہ کب بتایا تھا کہ دینو کس طرح لرزتا کانپتا واپس آیا تھا۔ وہ اس خوشی کے موقع پر بہو کا دل مندہ نہ کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ انجانی خوشیوں کا گلال سالیہ کے گالوں تلے لہریں لے رہا تھا۔ ماں بن کر ان پر عجیب سا نکھار آ گیا تھا، اور وہ اس نکھار کو، ان گالوں کی سرخیوں کو زردیوں میں نہیں بدلنا چاہتی تھیں، مگر انہیں بار بار بیٹے پر غصہ ضرور آ رہا تھا۔ سالیہ تھوڑی دیر بعد اپنے پہلو میں سوئے ہوئے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جسے انہوں نے جنم دیا تھا، تخلیق کا درد سہا تھا۔ پورے 9 ماہ کی مسافت کا کتنا حسین انعام قدرت نے ان کی جھولی میں ڈالا تھا۔ اور رضا علی، میں 13 ماہ سے تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہوں، مگر تم نے التفات کی ایک نظر بھی کبھی انعام کی صورت مجھ پر نہیں ڈالی۔ یہ عورت ہی ہے جو ناہموار راستوں پر مسافتیں طے کرتی ہے اور پھر بھی نہیں تھکتی۔ عورت بہت صابر ہے، دکھ درد سہتی ہے، خود سے نفرت کرنے والے شخص کا دوسرا روپ 9 ماہ تک اپنے وجود میں پالتی ہے۔ ایک ننھے سے پودے کی آبیاری اپنے لہو سے کرتی ہے، اور پھر قدرت کتنا خوبصورت انعام ایک گول مٹول پیارے سے بچے کی شکل میں اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ عورت کے دل میں ممتا اور سینے میں دودھ کی نہریں رواں کر دیتی ہے۔ یہ کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سالیہ نے طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ آؤ دیکھو ملک صاحب، مجھے قدرت نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تم نے تو مجھے کبھی کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہیں دیا، کوئی خوبصورت جملہ کہہ کر میری حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر بھی میں ہمیشہ، حتیٰ کہ زندگی موت کے دوراہے پر بھی تمہاری منتظر رہی، اور اب بھی نہ جانے کیوں صرف مجھے تمہارا انتظار ہے۔ تم جو اچانک ہی مجھے اپنا وجود لگنے لگے ہو، بے انتہا عزیز ہو مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ تم نے کب اور کیسے نقب لگائی، اور میرے اندر آپ ہی آپ آ کر کس طرح بس گئے کہ اب اپنی جوانی کا خواب جاوید یاد ہی نہیں آتا۔ یاد کا یہ کنکر سالیہ کے ذہن و دل کے سمندر میں ایک ساتھ پڑا تو گڑبڑا کر رہ گئیں۔ لگا بھیانک خواب سے چونکی ہوں۔ اسی خوشی کے موقع پر یہ راکھ میں دبی چنگاری شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، جیسے یہ خوف ہو کہ دل کے سمندر میں پڑنے والے پتھر کا شور کسی اور نے تو نہیں سن لیا۔ کمرے میں ان کے علاوہ ماں جی ہی تھیں۔ سالیہ نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اس معصوم فرشتے کو شہد چٹا رہی تھیں۔ تم اٹھ گئیں دھیرانی، وہ اپنی ازلی حلیمی سے بولیں۔ سوئی کب تھی ماں جی؟ سالیہ مسکرائیں۔ میں اسے ماکھی
شہد چٹا رہی ہوں، دیکھو کس مزے سے میری انگلی چوس رہا ہے۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ وہ بہو کے لہجے میں دکھ کے گھنگرو محسوس کر چکی تھیں۔ پھر بچے پر نظریں جمائی بولیں، بالکل رضا کی طرح ہے، یہ وہی ناک نقشہ، پیشانی اس کی طرح کھڑی ناک، خوبصورت ہونٹ، ہر نقش باپ کا لیا ہے، بس خدا کرے کہ باپ کی سی عادتیں نہ آئیں اس میں۔ وہ دھیمے سے بولیں۔ سالیاں چند لمحے تو انہیں دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کر تکیوں کے سہارے بیٹھ گئیں۔ ان کے لمبے لمبے بال بکھر گئے تھے، بچہ چپڑ چپڑ دادی کی انگلیاں چوس رہا تھا۔ اب میں چوٹی گوند لوں ماں جی؟ سالیہ نے پوچھا۔ کیوں؟ ڈلیوری کے وقت انہوں نے سالیہ کے بال کھول دیے تھے، اور ان کا بلکہ ان کے بزرگ خواتین کا یہ عقیدہ یا رسم ان تک آئی تھی کہ اس طرح ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ تبھی سالیہ ان سے پوچھ رہی تھیں، نا پتر، تیسرے دن بالوں کو بل دیا جاتا ہے؟ اف ماں جی، بہت گرمی ہے، سالیہ ننھی بچی کی طرح ٹھنک کر بولیں۔ تو ماں جی نے ہنستے ہوئے کہا، ماں کا رتبہ پانا آسان نہیں، پاؤں تلے جنت یوں ہی نہیں آ جاتی۔ واقعی ماں جی، بہت مشکل ہے یہ سب، 9 ماہ آبلہ پائی کا سفر ہے، اور یہ سفر اس وقت تو اور بھی طویل ہو جاتا ہے جب راہ میں محبتوں کے پھولوں کی جگہ ہر سمت ببول کے کانٹے اگے ہوں۔ سالیہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں، اور اسی وقت ملک رضا علی گیلانی کھنکھار کر خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ سالیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سالیہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی انہی کو دیکھ رہے تھے۔ اف، وہ دو جلتی ہوئی، سلگتی ہوئی، لو دیتی ہوئی سرخ آنکھیں، وہ نشیلی خمار آلود آنکھیں جن میں رات جگے کی اور اضطراب باقی تھا، جن میں رت جگے کی سرخی اور اضطراب باقی تھا۔ ہلکی ہلکی سرخی ان کی آنکھوں سے جھانکتی بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ پردہ تھامے کھڑے تھے، جیسے زمین نے قدم جکڑ لیے ہوں۔ سالیہ میں انہوں نے تبدیلی کے ساتھ ایک اور تبدیلی پائی تھی کہ انہیں خوابگاہ میں آتا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح وہ کھڑی نہ ہوئی تھیں، بلکہ تمکنت کے ساتھ تکیوں سے ٹیک لگائے پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ ماں جی کبھی بیٹے کو دیکھتیں، کبھی بہو کو، آخر انہوں نے سکوت تو توڑا، آ گئے تم؟ ماں جی کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ رضا علی نے گردن جھکا لی، ندامت سے، یا پھر کوئی جواب ہی نہ بن پایا تھا۔ حلیمہ بی بی نے سوچا، موقع اچھا ہے، اس وقت دونوں کا تنہا چھوڑ دیا جائے، شاید رضا پگھل ہی جائے۔ پتر، میں تمہارے لیے گرم گرم دودھ لے آؤں؟ انہوں نے بچے کو سالیہ کی گود میں ڈالا، صرف اس لیے کہ رضا کے دل میں بچے کو اٹھانے کی خواہش ہو تو وہ سالیہ سے اسے لے لے۔ نہیں ماں جی، میں نہیں پیوں گی، سالیہ نے ان کے نرم نرم ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے، ماں جی مت جائیں آپ، رضا ہے، پھر ڈر کیسا؟ جب سر کا سائنس چھپر کی صورت ہو تو بلائیں بھی راستہ بدل لیتی ہیں۔ میں ابھی آتی ہوں، تو نہ ڈر، انہوں نے آہستہ سے کہا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولیں، اب تو معتبر ہو گئی ہے، ماں جو بن گئی ہے۔ ماں جی تو یہ کہہ کر خوابگاہ سے چلی گئیں، اور سالیہ کے دل میں امید کا چاند چمک اٹھا۔ ہاں، اب تو میں معتبر ہو گئی ہوں کہ اب میں خالق ہوں، ماں ہوں، بہت سے حقوق قدرت نے مجھے ودیعت کیے ہیں، اب میرے قدم اس حویلی میں جم گئے ہیں، اور زیادہ مضبوطی سے۔ فخر و انبساط کی لہریں سالیہ کے دل سے اٹھنے لگیں۔ ملک صاحب، سالیہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے انہیں پکارا۔ وہ بولے کچھ نہیں، اور پلنگ کے قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔
دوسرے لفظوں میں ڈھہ سے گئے تھے۔ ہمیشہ جب بھی وہ رات ڈیرے پر گزار کر گھر آتے تھے تو اسی طرح ڈھہ جاتے، لگتا پور پور تھکن سے چور ہو، اور سالیہ ان کا انتظار کرتی۔ جب یہ انتظار ختم ہوتا تو ان کی تھکن سالیہ کے دل پر بوجھ بن کر گر جاتی۔ وہ ایسی بھاری سیل ہوتی جو دل پر برف کی مانند پڑ جاتی، اور یہ برف پانی کی صورت سالیہ کی آنکھوں کے راستے پگھل پگھل کر نکلتی رہتی۔ ملک رضا علی نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لہریں لکیروں کی صورت میں ابھر آئی تھیں۔ بہت تھک گئے ہیں آپ؟ سالیہ نے بات کو آگے بڑھانا چاہا، ورنہ وہ تمہارے خوف کے ان سے بات ہی نہ کرتی تھیں، مگر آج تو ان کی گود میں طرب کا وہ پتا تھا جس نے انہیں جیت کا انوکھا احساس دیا تھا۔ نواب پور کا آئندہ رئیس، گیلانی فیملی کی آئندہ نسل، بقائے نسل کا امین، وہ ننھا سا وجود جس کا کوئی ابھی تک نام نہ رکھا گیا تھا۔ سالیہ یکٹکنے دیکھے جا رہی تھیں۔ ملک رضا علی گیلانی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ لچھے پیشانی پر پڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ سالیہ کا جی چاہا وہ ان الجھے ہوئے بالوں کی بھول بھلائیوں میں اپنی انگلیوں کی پوریں گم کر دیں، مگر ان کی انگلیاں اندر ہی اندر کانپ گئیں۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جب احساس اظہار چاہتا ہے اور جذبے بھی اپنی شوریدہ گری دکھاتے ہیں۔ محبت کی طلب بڑھتی ہے۔ یہی جذبہ اور محبت خواہش کے تخم سے پھوٹ کر پودے میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر محبت لمس کے ثمر چاہتی ہے۔ سالیہ نے بھی ملک رضا علی سے محبت نہیں کی تھی بلکہ عشق کیا تھا۔ باوجود ان کی نفرتوں کے انہیں یقین تھا کہ ان کا شوہر، ان کے سر کا سائیں، ایک روز اپنی محبت کی آگ، اپنے پچھتاووں کے آنسو بجھا کر لوٹ آئے گا۔ ماں جی بھی تو یہی کہتی تھیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور سالیہ کی امید کا افق ان کے یقین کی طرح وسیع تھا۔ وہ ملک رضا علی گیلانی کے واپس آنے کی منتظر تھیں۔ ان کا جی چاہا وہ ملک رضا علی گیلانی کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہیں، ملک صاحب، اپنے کل کو بھول کر آج میں گم ہو جائیں اور آنے والے کل کی فکر کریں۔ لکیریں پیٹنے سے فائدہ، اب سعیدہ کو بھول جائیں۔ میری خاطر نہ سہی، اپنے بچے کے لیے، اپنے ان جذبوں اور دل میں ابلتی خواہشوں کی خاطر، وہ جذبے اور محبتیں جو آپ نے سعیدہ کے لیے دل کے جزدان میں سنبھال رکھے تھے، اب ان پر میرا حق ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ یوں ہی غم کی بھٹی میں سلگتے رہے تو عمر گزر جائے گی، دکھ روح پر چھالے ڈال دے گا۔ یہ لمحے جن کی نہریں ہمارے بیچ بہہ رہی ہیں پھر نہیں آئیں گی، ہمیں آواز نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہمارے جذبوں کے بند کواڑوں پر دستک دینے آئیں گے، کیونکہ عمر گزر جائے تو پھر نہیں آتی، نہ ہی دل کی خواہش، اس کی حرارتیں اور جذبے واپس آتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آنے والا کل پھر آپ کے پور پور کو پچھتاوے کی برسات میں بھگو دے۔ ہاں ملک رضا علی، اس سے پہلے کہ گھڑیاں لمحوں میں گم ہو جائیں، تم لوٹ آؤ۔ ہم مرکز ہیں تمہارا، ہر شے اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ تم بھی لوٹ آؤ، میری باہیں تمہیں سمیٹ لیں گی۔ ہاں ملک صاحب، میں تمہاری تھکن اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری تھکن کے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لوں گی۔ تم آؤ تو سہی میرے پاس، میرے تو بنو۔ سوچوں کے سکے سالیہ کے دل کے تھال میں ٹناٹن بج رہے تھے۔ بے شمار باتیں سوچنے کے باوجود ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان سے یہ سب کچھ کہہ دیتیں۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی دل میں ابلتی خواہشوں کو نہیں جان پاتا ہے اور نہ ہی سوچوں کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ انسان کا جینا محال ہو جاتا، اور جو چیز اپنے اختیار میں ہو وہی اپنی ہوتی ہے، اور سوچیں بھی اپنے اختیار کی ہیں۔ جب تک اور جہاں تک ڈور لمبی کی جائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔
آپ آرام کر لیں ملک صاحب، ثالیہ نے سامن جیسے لہجے میں کہا، مگر رضا علی خاموش بیٹھے رہے۔ دیکھیں ہمارا بیٹا کس قدر خوبصورت ہے، ثالیہ نے بچے کی بند مٹھیاں ہاتھ میں لیتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ ملک رضا علی نے تو ثالیہ اور اپنی مشترک تخلیق کو دیکھا ہی نہ تھا اور نہ ہی ان کا دل اسے دیکھنے کو مضطرب تھا۔ حالانکہ انہیں بچے بہت اچھے لگتے تھے، پھول اور بچے ہی تو دنیا کی خوبصورتی ہیں، اور پھولوں جیسے بچے انہیں بھی پیارے لگتے تھے۔ ایسے ہی بچوں کے انہوں نے خواب دیکھے تھے جو ان کے اور سعیدہ کے بچے تھے۔ خوابوں میں بھی ان کے بچے تخلیق کرنے والی سعیدہ ہی تھی، پھر آج یہ موتی ثالیہ کی گود میں کیسے آ گیا تھا؟ قدیر کا کتنا کاری وار تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ ان گناہوں کی سزا ہے جو انہوں نے جائز سمجھ کر کیے۔ اب اپنی ہی بوٹیاں کرنی پڑ گئیں، ہر بوٹی تڑپ رہی تھی اور ثالیہ آج خلاف معمول چہک رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات کر دیتیں۔ آج خلاف معمول رضا علی خاموش تھے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ثالیہ کو ڈانٹ دیں، وہ کچھ سننا نہ چاہتے تھے، کچھ سوچنا نہ چاہتے تھے، مگر وہ ثالیہ کی سن بھی رہے تھے اور ذہن سوچ بھی رہا تھا۔ اس وقت انہیں کہیں پڑھی نظم شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کا ایک لفظ ذہن کی سطح پر ابھر رہا تھا۔ لگتا تھا یہ نظم انہی کے حسب حال ہو۔ جب دل دکھی ہو تو ہر درد بھرا مصرع اپنا ہی لگتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار لگتا ہے۔ ابھی نہ چھیڑو، ابھی نہ بولو، ابھی تو آنکھیں دھواں دھواں ہیں، ابھی تو ہونٹوں پہ ہیں وفائیں، ابھی تو نس نس میں ایک چبھن ہے کہ زہر غم خون بن کے رگ رگ میں ٹھہرتا ہے۔ یہ زخم دل کا حساب پوچھو، نہ مجھ سے میرا عذاب پوچھو، ابھی گلابوں کی نیم و آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، شکستہ خوابوں کی کرچیاں سی ابھی تو پوروں میں چبھ رہی ہیں، ابھی تو دل جوئی بھی گراں ہے، ابھی تو تسلی عذاب جاں ہے۔ مجھے یقین ہے میرے ہر ایک درد کا مداوا ضرور ہوگا، مگر میرے چارہ گر میری بھی سن لے، جو بستیاں زیر آب ہوں تو نئی بنا پانیوں میں رکھنا، فقط حماقت کی انتہا ہے۔ ثالیہ خاتون نے بچے کو کاٹ میں لٹا دیا، پھر رضا علی کے قریب آئیں اور نیچے بیٹھ گئیں۔ ملک صاحب، آپ اپنے دکھ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ ثالیہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بسمل لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ رضا علی نے اپنی سلگتی آنکھیں ثالیہ پر ٹکا دیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ کہنا ثالیہ کے بس کی بات نہ تھی۔ ثالیہ نے سر جھکا لیا اور بولیں، میں آپ کی بیوی ہوں ملک صاحب، میں نے آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، بچے کچے لمحے جو میرا نصیب تھے آپ نے مجھے دے دیے، آپ کی عنایت ہے، مگر پلیز اب آپ اپنے بچے کی خاطر ہی لوٹ آئیں، اسے باپ کی ضرورت ہے، میں اسے محرومیوں کی بھنور میں پھنسا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ محروم رہا تو میں جی نہ سکوں گی۔ اپنی محرومی تو میں نے نصیب کا لکھا جان کر قبول کر لی۔ ہاں ملک صاحب، میرے بچے کو اپنے پیار سے محروم نہ کیجیے، اس کے پیار کے صلے میں مجھے اپنے سارے دکھ دے دیجیے، میں خوشی سے انہیں اپنے دل سے لگا لوں گی، آپ کے سارے دکھ اپنے سینے میں اونڈیل لوں گی، مگر میرے بچے کو اپنی محبتوں سے محروم نہ کیجیے۔ یہ ثالیہ کی طرح نفرتوں کا عذاب نہیں بھگت سکے گا کہ نفرتوں کی بھٹی میں جل کر سبھی کندن نہیں بنتے، پلیز ملک صاحب۔ ثالیہ کی آواز بھر آ گئی اور پھر رضا علی کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بلک پڑی۔ رضا علی حیرت سے بس اس کے نازک وجود کو تکتے رہے جو پورے کا پورا سیاہ بالوں میں چھپا ہوا تھا اور ان کا سر رضا علی کی گود میں تھا، وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ آج تک ثالیہ نے ملک رضا علی سے کچھ بھی تو نہ مانگا تھا، نفرتیں بھی تو رضا علی نے بن مانگے ہی انہیں دی تھیں، ہمیشہ چپ کا قفل ہونٹوں پہ لگائے رکھا تھا، اور پتہ نہیں کہاں سے ان میں اتنا حوصلہ آ گیا تھا
کہ وہ شوہر سے ان کے دکھ مانگ رہی تھیں۔ الہی، کتنا بڑا دل ہے عورت کا یہ کیسا ظرف ہے، کیا حوصلہ ہے۔ اب بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، آج بھی انہیں اپنے بیٹے کے لیے محبتوں کی ضرورت پڑی تو وہ رضا علی کے سامنے مزید جھک گئی تھیں۔ پتہ نہیں خدا نے عورت کا خمیر کون سی مٹی سے اٹھایا ہے کہ خود سے وابستہ ہستیوں کے چین و آرام کے لیے خود کو مٹا دیتی ہے، خود کو فنا کر دیتی ہے۔ لگتا ہے جیسے عورت کی اپنی تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں، بس دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتی ہے، خود مصلوب ہو کر بھی ماتھے پر شکن نہیں لاتی۔ صالحہ اب بھی رو رہی تھیں، ان کا نازک وجود جھٹکوں کی زد میں تھا۔ تب بے اختیار ملک رضا علی کا دل چاہا وہ صالحہ کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے چپ کرائیں اور کہیں، سلو جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ بھلا کیا جرم ہے تمہارا؟ مگر فخر و غرور کے مارے ہوئے ملک نے فوراً سانپ کی طرح ان کے ذہن میں ڈنک مارا۔ اس کا یہ قصور کم ہے کہ یہ عرفان صدیقی کی بہن ہے۔ اس سارے فساد کی جڑ وہی عرفان ہے جس کا بھائی اگر وہ بیچ میں نہ آتا تو آج کس قدر مختلف سچویشن ہوتی۔ وہ مارے غصے کے ابلنے لگے اور ایک جھٹکے سے جو اٹھے تو صالحہ پیچھے کی طرف گر گئیں۔ انہوں نے صالحہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، ہمیشہ کی طرح اور کاٹ میں لیٹے بچے کی طرف بڑھے۔ اپنے غصے اور جنون میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ ان کا پاؤں صالحہ کے ہاتھ کی انگلیوں کو کچل گیا ہے۔ صالحہ نے چیخ ہونٹوں میں دبا لی، وہ ہمیشہ اپنی آہیں سینے میں دبا لیتی تھیں۔ انہوں نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے دیکھا رضا علی نے بچے کو کاٹ میں سے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ چاہنے کے باوجود وہ صالحہ کی تخلیق سے نفرت نہ کر سکے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا بیٹے سے کہیں، او ننھے فرشتے، تم اس روز دنیا میں آئے ہو، اس روز تم نے اس حویلی کو آباد کیا جب تمہارے باپ کے دل کی لوٹی ہوئی دنیا بالکل ہی اجڑ کر رہ گئی، اس کی محبت پرائی ہو گئی اور لگتا ہے تم میری شکست کی نشانی ہو۔ تمہیں دیکھوں گا تو گزری سیاہ طویل ترین رات جس نے مجھے سلگا کر رکھ دیا ہے بے حد یاد آئے گی۔ میرا رواں رواں زخم زخم ہے۔ وہ بیٹے کی پیشانی پر ہونٹ رکھے دل ہی دل میں کہہ رہے تھے اور صالحہ کے دل میں اطمینان اور آسودگی کی نہریں رواں ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں جس پر چند سمے پہلے رضا بیٹھے ہوئے تھے۔ تب بھی حلیمہ بی بی کمرے میں داخل ہوئیں، رضا علی کی باہوں میں بچے کو دیکھ کر مسکرا دیں اور بولیں، پیارا ہے نا تمہارا بیٹا؟ بہت زیادہ ماں جی۔ ملک رضا علی نے اسے واپس کاٹ میں لٹا دیا۔ تم بھی بالکل ویسے ہی تھے، انہوں نے بتایا تو رضا علی کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا۔ کاش ہمیشہ ایسا ہی اتنا ہی رہتا، ہر چیز سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ پتر دودھ پی لو۔ حلیمہ بی بی نے گلاس صالحہ کی طرف بڑھایا۔ اس میں تو گھی ہے ماں جی، تمہارے لیے بہتر ہے، دل کیڑا کر کے پی لو۔ نہیں پیا جائے گا، صالحہ نے منہ بنا کر کہا نا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا آزر ہے کہ بڑوں کی بات نہیں مانتیں، تبھی تو ایک بچے کے بعد ہی کمر کے درد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ماں جی کے انداز بڑے نرم تھے، آپ کا خیال ہے گھی انڈیلتی رہیں، موٹی ہو جاؤں؟ صالحہ ہنس دیں، ہم تو نہ ہوئے موٹے، تم ہی ہوگی، لو پیو۔ انہوں نے محبت سے کہا تو مجبوراً صالحہ نے برا سا منہ بنا کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور رضا علی نے سوچا، صالحہ تم نے ماں جی کے دل میں کس طرح گھر کر لیا ہے، اتنی محبت، اتنی حلاوت تو میں نے سمینا کے لیے کبھی ان کے لہجے میں نہیں دیکھی۔ تم خوش قسمت ہو، ماں جی نے اپنی اولاد سے زیادہ تمہیں چاہا ہے۔ رضا، تم نے بیٹے کا نام سوچا؟ ماں نے اچانک پوچھا۔
نہیں تو وہ خالص ذہن سے بولے۔ اتنی فرصت ہی نہیں ملی شاید۔ ان کا لہجہ کٹیلا تھا جو برچی کی طرح رضا علی کے سینے میں اتر گیا، مگر وہ جلدی سے بات بنا کر بولے، صالحہ نے تو سوچا ہوگا تم اس کے منتخب نام کو پسند کرو گے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ کیوں نہیں ماں جی، صالحہ کی جو خوشی ہوگی۔ ان کے لب کھل گئے۔ اب تک کون سا تم نے اس کی خوشیوں کا خیال کیا ہے؟ وہ بولیں۔ بس شروع ہو گئیں آپ بھی۔ ملک رضا علی گیلانی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گئے۔ ذرا گھر میں آؤ تو یہی ذکر کہ میں نے صالحہ کے ساتھ برا کیا ہے۔ کیا نہیں دیا اسے؟ گھر، نام، مقام، اور کیا چاہیے اسے؟ وہ رکے تو حلیمہ بی بی جلدی سے بولیں، ایک چیز رضا، محبت بھی ہوتی ہے پتر۔ اب میں ہر وقت بیوی کے گوڈے سے لگ کر بیٹھا رہوں تو آپ کو یقین ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ کو یہی مظلوم لگتی ہے۔ کبھی آپ نے ماں جی مجھ سے پوچھا کہ میرے کیا مسائل ہیں، میں کن پریشانیوں میں گھرا رہتا ہوں؟ ہر ایک کو اپنے زخم نظر آتے ہیں، میرے ریزہ ریزہ وجود کی کسی کو پرواہ نہیں۔ انہوں نے دکھ سے کہا، یہ مسائل تمہارے خود ساختہ ہیں پتر۔ ماں جی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، اس حویلی کی برسوں سے ریت ہے کہ یہاں کے مرد کبھی بھی عورت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اسے بتائیں۔ شاید یہ اپنی بڑائی میں رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ پھر بیوی تو دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، تم اسے اپنے دکھ بتاؤ، ہو نا؟ وہ سر جھٹک کر بولے، پتر، جذبات اندھے ہوتے ہیں، صابن کا جھاگ ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہے نبھاؤ، جگ ہنسائی نہ کرواؤ۔ خدا نے تمہیں بہت اچھی بیوی دی ہے، اس کی قدر کرو۔ ماں جی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے گئیں، صالحہ کو دے دو اپنا دکھ، پریشانیاں، اپنا بوجھ ہلکا کر لو۔ امپاسبل۔ ملک رضا علی نے ماں کا ہاتھ جھٹکا، پلنگ کے پائے کو زور سے ٹھوکر ماری اور خواب گاہ سے نکل گئے۔ صالحہ کی تو آنکھوں سے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ حلیمہ بی بی نے انہیں خود سے لپٹا لیا۔ تو کیوں روتی ہے بختاں والی؟ جن ماؤں کے بیٹے ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ پھر آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ بھی تو بیٹے کی ماں ہیں۔ صالحہ نے پوچھا، اوپر والے نے ایسا ہی لکھا ہوگا۔ تو نہ رویا کر، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ابھی کے دکھ سہ پتر، تیرا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، احسن تجھے پھولوں کی طرح رکھے گا۔ کون احسن؟ صالحہ کی بھیگی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ تیرا بیٹا دھیرانی۔ حلیمہ بی بی کے لب مسکرائے تھے۔ تم دونوں نے تو بچے کا کوئی نام نہیں سوچا، یہ فرض بھی مجھے ہی ادا کرنا پڑا۔ کیسا ہے یہ نام احسن رضا؟ ان کا نرم لہجہ صالحہ کے پور پور میں اتر رہا تھا۔ بہت خوبصورت نام ہے ماں جی، صالحہ نے ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے کہا۔ حلیمہ بی بی صالحہ کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ یہ وقت ان پر بھی آیا تھا اور یوں ہی درد کے سمندر سے انہیں بھی گزرنا پڑا تھا۔ صالحہ تو خوش قسمت تھیں کہ انہیں حلیمہ بی بی کا کندھا نصیب تھا، جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا لیتی تھیں اور دل کا بوجھ بھی کم ہو جاتا تھا۔ مگر یہ صرف چند ساعتوں کے لیے ہوتا، پھر تھوڑی دیر بعد سیل جیسا بوجھ ان کے دل پر آن گرتا۔ مگر حلیمہ بی بی نے تو ہمیشہ اپنے آنسو آپ ہی پیے تھے اور کبھی منہ سے بھاپ نہ نکالی تھی۔ وہ ملک علی خان گیلانی کا گھر نہ چھوڑ سکتی تھیں۔ وہ اس جذبے کے ہاتھوں مجبور تھیں جو عشق کہلاتا ہے، اور وہ بھی تو علی خان گیلانی سے عشق کرتی تھیں، اور یہ راز تو وہی جان سکتا ہے جس نے عشق کی شراب کا مزہ چکھا ہو۔
انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی بہو بھی انہی کی راہ پر چل رہی ہے کہ اب صالحہ بھی پسندیدگی اور محبت کی منزل سے گزر کر عشق کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ محبت تو ہر عمر اور عمر کے ہر حصے میں ہوتی ہے، مگر عشق تو صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنون کی ایک کڑی منزل ہے جو بہت ہی مشکل راہ ہے۔ فی الحال صالحہ بھی عشق کی راہ پر چل رہی تھی۔ جاوید کو انہوں نے چاہا ضرور تھا، مگر وہ جذبے، وہ چاہت تو لگتا تھا پانی کی سطح پر بنے بلبلے تھے جو رضا علی کی خوابگاہ میں آتے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ صالحہ نے بھی اچھی لڑکیوں کی طرح رضا علی کو ان کی نفرتوں کے باوجود چاہا تھا، حالانکہ ان کی قربت صالحہ کا جوڑ توڑ دیتی تھی اور واقعی وہ صالحہ کو توڑ پھوڑ دیتے تھے۔ مگر اس توڑ پھوڑ میں بھی ایک سرور تھا، ایک کیف تھا۔ کبھی رضا علی کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی کہ صالحہ سے سانس بھی نہ لی جاتی، اور جب وہ ان کے بازوؤں میں اپنی انگلیاں کھبو دیتے تو تکلیف کی شدت سے صالحہ کی روح بھی کرہا اٹھتی، مگر ہونٹوں سے کوئی سسکی نہ نکلتی، ہاں دل سے نکلتی اور دل کے گنبد ہی میں گونج کر رہ جاتی۔ وہ صالحہ کو توڑ پھوڑ کر ہانپتے ہوئے پلنگ پر ڈھہ جاتے، تب صالحہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کر آنسوؤں سے اپنا چہرہ تر کر لیتی۔ رضا علی گیلانی نے تو شاید قسم کھائی تھی کہ وہ صالحہ کو زخم تو ضرور لگائیں گے مگر کبھی ان زخموں کی دوا نہیں بنیں گے۔ پھر بھی صالحہ ان سے محبت کرنے پر، عشق کرنے پر مجبور تھیں کہ وہ ان کے سر کے سائیں تھے، ان کے بچے کے باپ تھے، اور وہ ان کی نفرت کے باوجود بھی محبت کرنا چاہتی تھیں۔ یہ ان کے اپنے دل کی خواہش تھی، اور جو اپنے اختیار میں تھا وہ کچھ تو پورا کر ہی سکتی تھیں نا۔